کرنے والی ہے, وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے, بیٹیوں سے محبت کرنے والی. تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڑیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے. ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی, تی پیڑاں سانجیاں. خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو. ایک تو دیانتدار رہیں, دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں. میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں, تھکے تھکے سے, پریشان سے, کچی کچی باتیں, کمزور باتیں, کریں کیا, بور بڑے ہوتے ہیں, ساتھ چلنے والا کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے, کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے. تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے, تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. او خدا کے بندو, زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے. اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا. اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے, کچھ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو یہ بھی تو خیانت ہے. یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا, اللہ کا ہے, ہمارا ذاتی, یہ ہمارا ذاتی. اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا. ہم مالک نہیں ہیں, ہمارے پاس تو امانت ہے, یہ سارا کچھ, سب کچھ امانت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادھر سنو, حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے. یہ بخاری مسلم ہے. چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے, تم مالک نہیں ہو. یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے, اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا. یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا, تم نے غلط جگہ لگا دیے, ناجائز جگہ لگا دیے, چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے, پوچھا جائے گا. عزیز بھائی, آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے, مذہب کے لیے, ملت کے لیے کچھ کریں. یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا, اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا, وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے, پہلے یہ میرا ملازم بنے, پہلے یہ جی کرے. آپ زندگی میں کچھ کریں, کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں, آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں. وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا, پرانی بات, ایک دفعہ تباہ ہو گیا. تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی, وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی. تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ, وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے. بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے, ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں, ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دل لگا کے کھنڈر کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں, ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں. او یار, اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں, میرے بچے, میرا گھر, بس ختم ہو گئی زندگی. اب تو اتنے قیمتی جوان تھے, لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی, بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی. نکل آؤ, یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی, اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا, وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے, آپ توجہ کریں گے میری بات پر.
وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا. پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے، اوپر وہ علاج تھا. تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے. علاج اسی دوائی سے ہونا تھا. ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام. اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا. کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی. جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے. یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی. تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے. لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے. کوئی تو ہو. میں پہلا وہاں نہ رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کی ہے. اللہ خوش رکھے. میرے عزیز، اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے. اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس پہ بھی کئی سال لگ گئے. موت کا وقت آ گیا. تانے دینے والے پھر قریب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا او تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے، پہنچ تو سکا نہیں. اس بندے نے بڑی شاندار بات کی. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا خدا کے بندو، میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا. میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا. آدھا 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال. انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں. میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے. قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا. اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی. یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے. شام کو وصال ہو گیا امام بخاری. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ، آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو. بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا، بڑا سا، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی. اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں. ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا، مین سڑک کے اوپر تھا. اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا. اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے. وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا. آپ کسی میں اس سے بھی سستا کام سنو. یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر، دکاندار، تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں، پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے، جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا، آ ہی جائیں گے. اور چلو اتنا ہی کر لو یار. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا تنگ دست ہوا، جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا، تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوری صاحب کدوں کو لب جائیں گے، تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں. یہ ہمارا رویہ، یہ درست نہیں. مقروض قیدی ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو. شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان، اس کو زکوٰۃ بھی دو، مقروض کو زکوٰۃ بھی دو، اس بیچارے کو بچا لو. حضور فرمانے لگے رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا، یا اللہ میں کہتا تھا. تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں. اور یار کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی کام ہی کر لو زندگی میں. ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے، لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں. عام آدمی تقریر کرتا ہے، ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، باتیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کرو بھائی تو ویسے جو کامیاب ہو گیا. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے. یہ ضروری تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں. ڈیوٹی مؤذن کے ذمے اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا. وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی. ڈیوٹی صحیح کریں. اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا. وہ کامیاب گئے کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی. ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کھول کے بیان کرنا. انہوں نے کھول کے بیان کیا. اپنی ڈیوٹی کریں. کوئی کام لینے، ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی. ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے. بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر سکون ہو جائے گا. مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ. ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے. چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں. حضور قبر پہ آئے. ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں. اب شکوے چھوڑ نہ دیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں. اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں، تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے. تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے. پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا. کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے. ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ. کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے تھے، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال کے
دے کے آتے، او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو، اور کچھ نہ ہو سکے تو آؤ نا میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا، اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی، ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کہنے لگے نہیں، رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھی رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے 2 سبق نہیں چھوڑنے، ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے، اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں، چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے بھی ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔